12 رکعت کی نماز ہے، 4 رکعت کی عصر کی نماز ہے، ظہر کی ہے، مغرب کی ہے، سب سے زیادہ بھی لے لیں عشاء کی نماز ہے تو 20-25 منٹ یا آدھ گھنٹہ دیتے ہیں۔ تو جو ظاہری محافظت ہے اس پر تو گنے چنے منٹ لگتے ہیں باقاعدہ ادائیگی پر، مگر یہ ارشاد اقم الصلاۃ لذکری، نماز تو ذکر ہے ہی، یہ بات سمجھیں، نماز پڑھنا خود تو ذکر ہے ہی، کہ جب آپ نے کہا قبلہ رخ ہو کر اللہ اکبر، تو نماز سے جب آپ نے سلام پھیرا اور فراغت حاصل کی تو ساری نماز کے دوران آپ اللہ ہی کا ذکر کرتے رہے، اللہ ہی کی طرف متوجہ رہے، اس کی یاد میں مگن رہے جتنا بھی ہو سکا۔ تو نماز کا جو دورانیہ ہے اس کے اندر تو اللہ کا ذکر ہے ہی، مگر اقم الصلاۃ لذکری اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو چند منٹ یاد کی اور بقایا گھنٹے بھول گئی تو کیا یہ اسے یاد کہیں گے؟ جو یاد ہوگی؟ یاد وہ ہے کہ جو بھولے نہ۔ آپ کہیں نا کہ میں فلاں کو یاد کرتا ہوں، فلاں کو یاد کرتا ہوں، تو یہ یاد کرنا کیا ہوا کہ چند لمحوں کے لیے یاد آئی اور کئی گھنٹے بھولے رہے، تو یہ یاد نہیں ہے بلکہ بھولنا ہے، یاد نہیں بلکہ بھولنا ہے۔ تو یاد جو سبق پڑھنے کا حضور علیہ السلام کو بتایا گیا اور حضور علیہ السلام کی وساطت سے امت کو عطا کیا گیا وہ ہے سنقرئک فلا تنسا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان قریب تمہیں پڑھائیں گے، تمہیں پڑھانا بتا رہا ہوں کہ حضور کے لیے اور حضور علیہ السلام کے وسیلے سے حضور کی امت کے لیے پڑھنا پڑھانا کیا ہے۔ پڑھا اور بھول گیا تو پڑھنا نہ ہوا، پڑھایا اور بھول گیا تو بھئی پڑھایا استاد نے اور شاگرد بھول گیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ فیل ہو گیا، نتیجہ کیا نکلا؟ تو پھر یہ پڑھنا پڑھانا تو نہ ہوا نا۔ پڑھنا پڑھانا تو یہ ہے کہ جس لمحے پڑھایا جائے باقی لمحے بھولا نہ جائے، دھیان سے ایسا پڑھا جائے کہ پھر عمر بھر بھولا نہ جائے۔ فرمایا سنقرئک، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں اس طرح کا پڑھائیں گے اور ایسا پڑھائیں گے کہ فلا تنسا، کہ پھر تو عمر بھر بھولے گا نہیں، تو ایسا پڑھائیں گے کہ تو بھولے گا نہیں۔ تو آقا کی امت کو بھی حضور علیہ السلام کے واسطے سے اسی طرح کا سبق پڑھنا پڑھانا سکھایا جا رہا ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، لوگوں نماز قائم کرو، اور قائم کرو نماز اس طرح کہ اللہ کی یاد نماز کے ذریعے آئے تو پھر مرتے دم تک بھولے نہ، پھر جائے نہ، پھر وہ یاد آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے، آپ کی زندگی کا۔ اس لیے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کے ذکر کے لیے نماز پڑھنی ہے نا، تو اللہ کے ذکر کی شان یہ ہے کہ جو اللہ کی یاد کرنے والے ہیں، اللہ کے ذکر کو حاصل کر لیتے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے کہ کھڑے ہوں تب بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، قیام وقعودا، بیٹھے ہوں تب بھی اللہ کی یاد رکھتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور بستر پر لیٹے ہوں تب بھی اللہ کی یاد قائم رکھتے ہیں۔ تو گویا جب یاد اللہ کی آ جاتی ہے تو وہ قیام اور قعود سے، رکوع اور سجود سے مختص نہیں رہتی، بلکہ ان حالتوں سے ہٹ کر زندگی کے ہر لمحے اللہ کی یاد حاوی رہتی ہے، اللہ کا ذکر طاری رہتا ہے، ہمہ وقت اٹھے بیٹھے، کھڑے بیٹھے، چلتے سوئے، حرکت سکون، ہر حالت میں اللہ کی یاد رہتی۔ اور کیسی یاد رہتی؟ فرمایا یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہ، اپنے رب کو پکارتے ہیں اور یاد کرتے ہیں، صبح و شام ہر وقت یاد کرتے ہیں اور اس کے مکھڑے کے طلبگار رہتے ہیں، اس کے چہرہ حسن کو تکنے کے طالب رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی یاد کے لیے نماز قائم کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اس طرح قائم کی جائے کہ اس کی یاد روح میں جڑ پکڑ جائے،
اللہ کی یاد روح میں جڑ پکڑ جائے، اور اس کی یاد جب جڑ پکڑ جائے تو پھر پودا بنے گا نا، پھر پودا بنے گا، تو پودا بنے گا اس کی یاد کے، پھر کلیاں نکلیں گی، پھول نکلیں گے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ جو نماز صرف ظاہر میں پڑھی گئی اور اندر اللہ کی یاد نہ اگی، وہ پڑھی اور گئی، پڑھی اور 2 لمحے کے لیے کیف آیا اور چلا گیا، اور جس نماز میں نے اللہ کی یاد کو راسخ کر دیا اور آپ کے قلب و باطن میں اللہ کی یاد جڑ پکڑ گئی، تو پھر اس جڑ پکڑنے سے اللہ کی یاد کا پودا ہوگا، کلیاں نکلی، پھول نکلے، اللہ کی یاد ایک مہک بنی، تو پھر آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا نماز سے خارج ہیں، مسجد کے اندر ہیں یا مسجد کے باہر ہیں، ذکر الہی کی مجلس میں ہیں یا لوگوں کی کھلی محفل میں ہیں، جلوت میں ہیں یا خلوت میں ہیں، جن لوگوں کے قلب و باطن میں، من میں، روح میں اللہ کی یاد ایک مہک بن جاتی ہے، تو وہ جہاں جاتے ہیں خدا کی یاد کی خوشبو ان کے باطن کو معطر کیے رکھتی ہے، اندر مہکا مہکا رہتا ہے، ظاہر کے حالات جو بھی ہو وہ لوگوں سے بات کرتے ہیں مگر خدا کی یاد کا مزہ لیتے رہتے ہیں، لوگوں سے گفتگو میں متوجہ ہوتے ہیں مگر ذکر الہی کے نشے میں معمور رہتے ہیں، ان کا جسم لوگوں کی جلوت میں ہوتا ہے مگر دل اللہ کی یاد کی خلوت میں ہوتا ہے، تن لوگوں سے ہوتا ہے، من اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، تکتے آپ کو ہے مگر پاتے رب کو ہے، مصروف آپ کے ساتھ ہوتے ہیں مگر من اللہ کی یاد کے ساتھ الگ تھلگ ہوتا ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا نام جپ، اپنے رب کا نام جپ، اپنے رب کا نام لے، رب کے نام کو یاد کر، اور اتنا یاد کر کہ تبتل الیہ تبتیلا، کہ تو پھر ہر شے سے کٹ کر اس کا ہو جائے، ہر شے سے کٹ کر اس کا ہو جائے۔ یہ ہے نماز اللہ کی یاد کے لیے قائم کرنا۔ تو ظاہری محافظت اور باطنی محافظت نماز میں یہ ہے کہ آپ نے وضو کر لیا، صاف کپڑے پہن لیے، قبلہ رخ کھڑے ہو گئے، جماعت میں آ گئے، نماز پڑھ لی، امام نے بڑی اچھی آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کر دی، نماز سے فارغ ہوئے، دعا کر کے گھر چلے گئے، ظاہری محافظت کے اعتبار سے آپ کی نماز ادا ہو گئی۔ ظاہری محافظت نے کہا کہ نمازی تیری نماز ادا ہو گئی، اس لیے کہ تیرا چہرہ کعبے کی طرف ہو گیا، تو نے فرائض ادا کر لیے، جسم وضو سے پاک کر لیا، ارکان، سنن، واجبات، مستحبات پورے کر دیے، تیری نماز ادا ہو گئی۔ مگر باطنی محافظت نے کہا نہیں نہیں، باطنی محافظت نے کیا کہا؟ نہیں، اس نے کہا نہیں۔ پوچھا باطنی محافظت سے کہ نماز کی باطنی محافظت کے تصور، تیرے نزدیک نماز کب ادا ہوگی؟ اس نے کہا میرے نزدیک نماز تب ادا ہوگی کہ اے بندے، جس طرح حالت نماز میں تیرا چہرہ کعبے کی طرف تھا، جب تیرا دل رب کعبہ کی طرف رہے گا تو پھر نماز ادا ہوگی۔ جس طرح تو نے غسل اور وضو کے ذریعے اپنے لباس اور جسم کو پاک کر لیا تھا، تو ظاہری محافظت تو نماز کی ہو گئی، مگر باطنی محافظت تب ہوگی جب تیری روح کی بھی حفاظت ہوگی، جب تیرے قلب و باطن کی حفاظت ہوگی، نجاست باطنی سے حفاظت ہوگی، غیر کی طرف ذہن کے پھرنے سے نجاست ہوگی۔ تو نے نماز پڑھی، ذہن تیرا لبرٹی مارکیٹ گھومتا رہا، تو نے نماز پڑھی، دماغ تیرا انارکلی اور مال روڈ پہ گھومتا رہا، تو نے نماز پڑھی، ذہن تیرا گھر کے گورکھ دندوں، مسائل، بچوں کے معاملات، رزق، کاروبار، ملازمت، دکانداری کے حساب اور نفع نقصان کے حساب میں گھومتا رہا۔ ظاہری محافظت تو ہو گئی، تو نے نماز کے ظاہری جسم کو تو پال لیا، نماز کے ظاہری جسم کی حفاظت تو کر لی، مگر باطنی محافظت یہ چاہتی ہے کہ جس طرح تو اللہ اکبر کہہ کر اپنا چہرہ ہر شے سے پھیر کر کعبے کی طرف